الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ نہیں جی، آج جو ہے ہم انشاءاللہ یہ جہاں سے یہ شروع ہوا ہے معاملہ خبر کی اقسام، تو یہاں سے ہم دہرائی کریں گے، کیونکہ کل جب ہم نے مکمل کیا ہے تو بعد میں جب میں نے سلائیڈز دیکھی تو صرف 3 سلائیڈز بچی ہوئی تھیں، جو کہ آج کا ہمارا سبق ہے وہ تو 5-10 منٹ کا ہی کام ہے صرف۔ تو میں نے سوچا کہ جو جہاں سے ہم نے خبر کی اقسام شروع کی تھی ایک دفعہ ان کی دہرائی کر لیتے ہیں، آخر میں ہم جو ہے اختتامی طور پر وہ بھی پڑھ لیں گے۔ تو یہ آج ہمارا کورس مکمل ہو جائے گا، یہ والا جو یعنی اسم اور فعل کا جو حصہ تھا۔ پھر انشاءاللہ ہم اتوار والے دن سے تیسرا حصہ شروع کریں گے، تو اس میں کوئی نئے لوگ بھی آ جائیں گے جو پہلے جنہوں نے دونوں کورسز کیے ہوئے ہیں، اور جو بھی ہوں گے بہرحال اس میں شامل کر لیں گے، نہیں تو جو آپ لوگ اس میں اس وقت موجود ہیں، آپ میں سے جو لوگ آگے پڑھتے رہیں گے وہ انشاءاللہ اس میں مکمل کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم جو ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں خبر کی اقسام۔ پہلی قسم کیا ہے؟ خبر مفرد آتی ہے، اکیلی آتی ہے۔ پھر ہے جملہ اسمیہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے، اسی طرح پھر جملہ فعلیہ بھی خبر بن کر آ سکتا ہے۔ دیکھیں کل ہم نے جملہ اسمیہ کی مثالیں دیکھی تھی کہ جملہ اسمیہ پورا کا پورا ایک جو ہے جملہ ہے، پھر وہ خبر بن کر آتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو آئیں گی وہ بس آپ کے سامنے چند فعلیہ مثالیں آئیں گی، اور بس جو ہے ہماری کلاس مکمل ہو جائے گی۔ تو وہ صرف 5 یا 7 منٹ کا ٹائم ہے، وہ زیادہ وقت کا ٹائم وہاں پہ نہیں لگنا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کیفیت ہے۔ تو اب ہم جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں دوسری جو اقسام ہے وہ کیا ہے؟ شبہ جملہ خبر۔ اب شبہ جملہ خبر کون کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ جہاں پہ حرف جار اور اس کے بعد میں آنے والا اسم مجرور ہو، وہ مل کر جو ہے خبر کے طور پر جب بنیں گے تو اس کو شبہ جملہ کہیں گے۔ اور اسی طرح ظرف اور اس کے بعد مضاف الیہ بنے گا، جب یعنی ظرف آئے گا اور ساتھ میں جو ہے یہ ظرف کیونکہ مضاف بن کر آتا ہے اس کے بعد مضاف الیہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں مل کر بھی شبہ جملہ خبر بنے۔ تو یہ ہم ایک ایک چیز ایک دفعہ ایسے دو مثالیں دیکھتے جاتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بھی جلدی نہ مکمل ہو جائے۔ جلدی نہ مکمل ہونے کا کرنے کا جو خاص مقصد ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آخر میں آ کے شامل ہوتے ہیں۔ اگر سارے لوگ بالکل شروع میں آتے ہوں تو بہرحال وہ پھر ہم چاہے 10 منٹ کی یا 15 منٹ کی بھی کلاس کر لیں تو ہمیں اس میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ بعد میں آئیں گے تو بہرحال ان کے لیے مشکل ہوتی ہے بعض دفعہ، تو ہم وہ بھی کر لیں گے۔ اور اصل جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے کی یہ دہرائی بھی ہو جائے گی۔ دیکھیں مبتدا بھی مفرد اور خبر بھی مفرد، دو مفرد آئے ہیں، تو اس طرح آپ کے سامنے پہلی قسم خبر کی آ گئی، حامد طالب۔ مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ۔ الطالب ذکی، الطالب ذکی، طالب علم ذہین ہے۔ اللہ خالق، اللہ خالق، اللہ خالق ہے۔ اب دیکھیں یہ پہلا جو مبتدا ہے وہ بھی مفرد، خبر بھی مفرد۔ اچھا اسی طرح محمد الرسول، محمد الرسول، محمد پیغمبر ہے، محمد رسول ہے۔ یہاں پہ بھی مبتدا مفرد، خبر بھی مفرد، اکیلی ہے۔ اچھا اسی طرح ہوا قرآن مجید، دیکھیں ہوا کو اگر چھوڑ دیں تو قرآن مجید یہ ایک مرکب ہے۔ کون سا مرکب ہے یہ؟ وعلیکم السلام، ہاں جی بتائیں جی کون سا مرکب ہے؟
जी माशाअल्लाह, तौसीफी। तो ये मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी है। लेकिन इससे पहले जब मुब्तदा यानी एक इसम ऐसा आ जाएगा जो मारफा होगा, फिर ये पूरा का पूरा मुरक्कब खबर के तौर पर भी आ सकता है। तो ऐसे एतबार से हुआ जो है यहाँ पे ये एक जमीर है, जो जिसको हम क्या कहते हैं, इसमें जमीर। यानी किसी इस्म की जगह पे अगर आया है तो इस्म का आपको पता है वो मुब्तदा के तौर पर आ सकता है, तो इसमें जमीर भी मुब्तदा के तौर पर आ सकती है। इस एतबार से यहाँ पे हुआ मुब्तदा है और कुरआन उसकी खबर है। अब मजीदुन क्या है? मजीदुन कुरआन की सिफ्त है। हुआ कुरआन मजीदुन, वो बुजुर्ग कुरआन है। अच्छा, इसी तरह ये जो अस्माए इशारा होते हैं ना, ये भी मार्फा के तौर पर है, यानी ये भी मुब्तदा के तौर पर आ सकते हैं। हादा जिक्रुन, हादा मुब्तदा मार्फा। अब जरा सोचे, मुब्तदा अमूमन मार्फा होता है ना, हादा मुब्तदा मार्फा और जिक्रुन खबर नकरा। देखिए आ गई है, हादा जिक्रुन मुबारकुन, हादा जिक्रुन मुबारकुन। तो ये जिक्रुन मुबारकुन क्या है? ये मुरक्कब है। अब ये मुफरद नहीं रहा, यानी खबर अब मुफरद नहीं रही, अब खबर मुरक्कब हो गई है क्योंकि दूसरा इस्म उसके साथ शामिल हो गया है। अब ये इस मुबारकुन क्या है? सिफ्त है जिक्रुन की। और जिक्रुन एक वक्त में खबर भी है और एक वक्त में मौसूफ भी है। हादा जिक्रुन मुबारकुन, ये एक मुबारक जिक्र है। चले हम, मेरे ख्याल में काफी है इतनी मिसालें। इसकी अगली चीज देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, मुब्तदा अब मुरक्कब है, वादुल्लाही। अब ये मुरक्कब मुरक्कब इजाफी है। वादुल्लाही, अल्लाह का वादा। हक्कुन, खबर फिर मुफरद है, हक्कुन सच्चा है। ठीक हो गया, अल्लाह का वादा सच्चा है। इसका मतलब क्या है? मुब्तदा भी मुरक्कब आ सकता है। पहले हम मिसाल देख आए हैं कि जो है खबर मुफरद थी, फिर हमने देखा खबर मुरक्कब है। अब हमने देखा खबर मुफरद है लेकिन मुब्तदा मुरक्कब है, जो कि मुरक्कब इजाफी है। वहां पे खबर अपना मुरक्कब थी जो कि मुरक्कब तौसीफी था। अब आप देखें, अज़ाबुल्लाहि शदीदुन, अल्लाह का अजाब सख्त है। ये सारी चीजें आपसे करवा चुका हूँ, इस वजह से मैं तेजी से जा रहा हूँ ताकि हमारी दोहराई भी हो जाए और हमारी क्लास भी मुकम्मल हो जाए। अल कुरआन किताबुल्लाहि, अब यहाँ पे देखें, अल कुरआन मुब्तदा है और किताबुल्लाहि यहाँ पे ये जो मुरक्कब इजाफी है वो खबर के तौर पर आया है। अब खबर उसमें मुजाफ बनता होता है, यानी मुजाफुन जो मुरक्कब इजाफी है उसके अंदर जो खबर बनती है या मुब्तदा बनता है तो वो मुजाफ को ही बनाया जाता है। जो मुजाफुन इलैहि है उसको खबर या उसको मुब्तदा नहीं बनाया जाता। ठीक हो गया। तो अब आपको पता चल गया कि जो इसके अंदर ये जो मुरक्कब है, मुरक्कब इजाफी, इसके अंदर जो मुजाफ होता है वो खबर के तौर पर भी आ सकता है और वो मुब्तदा के तौर पर भी आ सकता है। यहाँ पे देखें, मुब्तदा के तौर पर आया है, यहाँ पे किताब जो है खबर के तौर पर आई है। तो यहाँ पे देखें, मुब्तदा मुफरद है, यहाँ पे खबर मुफरद थी। ठीक है जी। अल कुरआन किताबुल्लाही, कुरआन अल्लाह की किताब है। बैतुल्लाही, अल्लाह का घर। मेरे ख्याल में एक जैसी ज्यादा मिसालों की जरूरत नहीं है, ये हमने पढ़ा है। अल काबतु बैतुल्लाही, काबा अल्लाह का घर है। अब हम अगली मिसालें बस देख लेते हैं। देखें, एक मिसाल बस ये देख लें, तलबुल इल्मी फरीज़तुल मुस्लिमी। इसका मतलब क्या है? मुब्तदा भी मुरक्कब और खबर भी मुरक्कब। ले जी, हमने मुफरद की मिसाल भी देख ली और मुरक्कब की मिसाल भी देख ली। अब क्या है जी, उसके बाद शिब्ह जुमला खबर, उसकी मिसालें देखनी है। तो उसमें अब आप देखें, अल किताबु अलल मक्तबी, अल किताबु अलल मक्तबी, किताब मेज पर है। अब ये अला हरफ जार है, अल मक्तबी इसमें मजरूर है, तो इस एतबार से ये मुरक्कब हुआ मुरक्कब जारी। ठीक है जी।
اب اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ جو مرکب جاری جب خبر بن کر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ. دیکھیں یہ پورا کا پورا مل کر شبہ جملہ بن رہا ہے اور خبر کے طور پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور الکتاب مبتدا ہے جو کہ مفرد ہے. کتاب میز پر ہے. زید فی الفصل، یہاں پہ پھر وہی بات آئے گی کہ زید مبتدا مفرد اور فی الفصل کیا ہے، یہ جو ہے فی حرف جار، الفصل مجرور. اور اس میں ایک اور چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شبہ جملہ بن کر آ رہا ہے اور خبر کے طور پر آ رہا ہے. تو زید فی الفصل، زید اپنا جماعت میں ہے یا یہ ہے کہ کلاس روم میں ہے. اچھا جی. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو ہے جار مجرور شبہ جملہ بھی ہے اور یہ جو ہے خبر مقدم ہے. اب اس کے بعد جو عذاب آیا ہے یہ مبتدا ہے، اس کو مبتدا مؤخر کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ پھر نکرہ آیا ہے، عمومی طور پر نکرہ آیا ہے لیکن یہ خصوصی طور پر معرفہ بھی پھر آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے نا خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے لیکن مبتدا آپ نے عموماً معرفہ دیکھا تھا. اب یہاں پہ خبر کی جگہ پہ کیونکہ مبتدا آ گیا، یعنی مبتدا مؤخر ہو کر آیا ہے، اس وجہ سے یہ نکرہ ہے. لیکن یہاں پہ بھی کبھی کبھی خصوصی طور پر مؤخر بھی ہوگا مبتدا لیکن معرفہ بھی ہوگا. ایسی کیفیت بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا جی. فی قلوبہم، اب یہ دیکھیں خبر ہے فی قلوبہم اور ساتھ میں جو ہے یہ شبہ جملہ خبر ہے اور خبر مقدم ہے اور مرض مبتدا مؤخر ہے. یہ ہم پہلے سارا دیکھ چکے ہیں. ان کے دلوں میں مرض ہے. یہ ساری ایک جیسی مثالیں ہیں. یہ نہ ہو کہ آج ہم پڑھتے پڑھتے جہاں پہ کل رکے تھے وہیں جا پہنچے. تو کلاس تو آج مکمل کرنی ہے انشاءاللہ. خبر کی اقسام، اس میں ہم نے اب جملے کی بھی اپنا اس کی جار مجرور کی بھی دیکھ لی، شبہ جملہ کی بھی اس کی دیکھ لی. اب آئے گا ظرف. ظرف اس کی مثالیں دیکھ لیں. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تحت کا مطلب ہوتا ہے نیچے. اور یہ ظرف ہے. یہ جو مضاف جگہ کا معنی دیتا ہو یا زمانے کا معنی دیتا ہو اس کو ظرف کہتے ہیں. جو مضاف جگہ کا معنی دیتا ہو یا زمانے کا معنی دیتا ہو تو اس کو ہم ظرف کہیں گے. اب یہ ظرف مکان ہے. اگر اس کے اندر ٹائم کا معنی ہوتا تو پھر ہم کہتے ہیں ظرف زمان. اب یہاں پہ یہ ظرف مکان ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ شبہ جملہ خبر مقدم بن کر اپنا خبر بن کر آ رہا ہے. یہ الجنت مبتدا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کے سامنے یہ بھی کیفیت آ گئی. الحقیبۃ فوق المکتب، یہاں پہ فوقا کیا ہے، مضاف ہے. اور مضاف جو ہے اس کو بھی ہم شبہ جملہ کہتے ہیں جب مضاف اور مضاف الیہ اکٹھے آئے اور خبر کے طور پر آئے. اچھا جی. یہ اب آپ کے سامنے اسی طرح کی ساری مثالیں ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جملے کی. ہم نے جو رہنے دیا تھا تو وہ کیا ہے، کل کل ہم نے یہ کر لی تھی کہ جملہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. وہ ہم دیکھتے ہیں. ابوہ زید، اس کا باپ زید. ابوہ اس کا باپ زید، زید ہے. ٹھیک ہے جی. اب کون ہے جس کا باپ زید ہے، وہ باہر آیا ہے. دیکھیں یہ ایک پورا جملہ ہے پورا کا پورا. ابوہ زید، اس کا باپ زید ہے. اب یہ جملہ پورا ہے نا. یہ جملہ اب خبر کے طور پر آئے گا. کیسے آئے گا،
اس سے پہلے ہم مبتدا لگا دیں گے. بلال ابوہ زید، بلال کا باپ زید ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. لہا طفل صغیر، لہا طفل صغیر، اس ایک مؤنث کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ لا جو ہے لا کے لیے کا معنی دیتا ہے، لیکن کا کے کی کا معنی بھی دیتا ہے. لہا اس کا، طفل ایک بچہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مبتدا اور یہ کیا ہے، خبر. ہا جو ہے مبتدا ہے. اچھا، جو طفل ہے یہ خبر ہے. اب صغیر اس کی صفت ہے. طفل صغیر، لہا اس مؤنث کا ایک چھوٹا بچہ ہے. یہ ایک پورا جملہ ہو گیا، جو کہ آپ کو پتا ہے جو ہے یہ ایک پورا جملہ ہو گیا. اب یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے. اب یہ اس کو پورا کا پورا ہم خبر کے طور پر لیں گے، اور اس سے پہلے مبتدا پھر لگا رہے ہیں. تو فاطمہ، تو فاطمہ کا پہلے نام نہیں آیا تھا، اس کی ضمیر لگی تھی، تو اب اس کا نام بھی آ گیا. اس اعتبار سے اب ہم کیا کہیں گے، فاطمہ جو ہے مبتدا ہے. اب اس کی جو پورا کا پورا یہ جملہ ہے وہ اس کی خبر کے طور پر آ رہا ہے. فاطمہ لہا طفل صغیر، فاطمہ کا ایک چھوٹا بچہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. عباس لہو سبع بنات، عباس لہو سبع بنات. یہ ایک دیکھیں، ایک پورا کا پورا جملہ. اب دیکھیں نا، لہو سبع بنات، اس کی 7 بیٹیاں ہیں. ہے کا مفہوم آ رہا ہے نا. اور عباس جو ہے یہ مبتدا کے طور پر بھی الگ سے آ گیا. تو پھر یہ ایک پورا کا پورا جملہ ہے جو کہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، اور عباس مفرد ہے اور معرفہ ہے، خبر اپنا مبتدا کے طور پر شروع میں آ گیا. عباس کی 7 بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. جملہ اسمیہ بطور خبر ایک اور آیا ہے، زید عنده سیارۃ، زید عنده سیارۃ. اب دیکھیں، زید کے پاس، یا ہم پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں نا، عنده اس کے پاس، سیارۃ ایک گاڑی ہے. وہ کون ہے، وہ زید ہے. اب یہ مبتدا کے طور پر آیا ہے. اب یہ ایک پورا کا پورا ایک جملہ ہے، اس سے پہلے جو مبتدا ہے وہ الگ بھی آیا ہے، یعنی 2 مبتدا اس کے اندر شامل ہیں. اب ایک مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے. جو خبر ہے وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے. زید عنده سیارۃ، زید کے پاس ایک گاڑی ہے. واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ، اب دیکھیں واو حرف عطف، اللہ مبتدا، عنده اس کے پاس، حسن الثواب اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کے پاس اچھا بدلہ ہے، بہترین بدلہ ہے. میرے خیال میں یہ چیزیں ہو گئی. اب ہم آتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کی. خبر کی اقسام میں آخری چیز ہے، وہ کیا ہے، جملہ فعلیہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے. اب ہم اس کو ذرا تسلی سے دیکھتے ہیں. دیکھیں، ذہبہ کا مطلب وہ ایک مذکر گیا. ٹھیک ہے جی. یہ فعل ہے. الی المسجدی، مسجد کی طرف. جملہ پورا ہو گیا نا. ذہبہ کے اپنے اندر بھی ایک پورا کا پورا جملہ ہے. ذہبہ کا مطلب وہ ایک مذکر گیا، یعنی بات مکمل ہو گئی نا. کہاں گیا، الی المسجدی. اب آگے اس کی تفصیل اور آ گئی ہے. الی المسجدی، مسجد کی طرف. اب الی حرف جار، مسجدی جو ہے مجرور ہے. اچھا، حامد، اب وہ جو گیا ہے نا، وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ گیا.
حامدن ذهب الى المسجد. اب اس جملے کو ہم جملہ اسمیہ بھی کہیں گے کیونکہ اب جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے. اگر اس کو چھوڑ دیتے اکیلا رہنے دیتے اور اس جملے کو ہم پکڑتے تو پھر یہ جو ہے پورا کا پورا ایک جملہ اور اس جملے کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں. حامد ذهب الى المسجد. لے جی اب آپ بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہوگا. آپ نے بھی تو کچھ ماشاءاللہ آپ کو بھی چاہیے نا کچھ کام کریں. جی ماشاءاللہ اور سارے لکھے نا جی. اچھا جی اور جی اب دیکھ لیں ماشاءاللہ میں نے اب آپ کو نہیں بتایا کیوں کیونکہ آپ نے پیچھے جملہ اسمیہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ جملہ اسمیہ خبر کے طور پر کیسے آتا ہے. آپ نے جملہ فعلیہ کو خود بخود ہی بنا لیا. دیکھیں نا تو یہ چیز ہوتی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. حامد مسجد کی طرف گیا. بہت اچھے. نہیں یہاں پہ سب طالب علم نہیں ہے. اس کا ترجمہ کوئی نہیں. حامد ہے یہاں. حامد ذهب الى المسجد. شاید آپ نے پیچھے والی کوئی سلائیڈ کا ترجمہ کیا ہے. اچھا جی. حامد ذهب الى المسجد. حامد مسجد کی طرف گیا. اچھا جی. جی جی یہ آپ بہت آگے نکل گئی ہیں. چلے اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے. چلیں جی اس کا بھی دیکھیں ترجمہ پہلے آ گیا ہے. الطلاب ذهبوا الى الملعب. چلیں جی آپ لوگ بھی اس کا ترجمہ کریں. طلاب کا مطلب زیادہ طالب علم. ذهبوا وہ سب گئے. الى الملعب. ملعب کہتے ہیں میدان کھیل کا میدان. کھیلنے کی جگہ. جی ماشاء اللہ. ہے نا جی. الطلاب ذهبوا طالب علم گئے الى الملعب میدان کھیل کے میدان کی طرف. یعنی سب طلباء جو ہیں وہ کھیل کے میدان کی طرف گئے. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. دیکھیں الطلاب مبتدا. اب فعل ماضی ذهبوا فعل ماضی ہے. الى حرف جار ہے. الملعب مجرور ہے یہ الى کی وجہ سے. دیکھیں یہ ایک پورا کا پورا جملہ ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر کے طور پر آیا ہے. اگر ہم سیدھا سیدھا اس کا ترجمہ کریں تو بات بن سکتی ہے. یعنی ترجمہ اپنا جملہ بنتا ہے ذهبوا وہ سب گئے. جملہ تو یہاں پہ بھی پورا کا پورا ہو جاتا ہے. ذهبوا وہ سب گئے الى الملعب کھیل کے میدان کی طرف. جی ماشاء اللہ. تو پھر ہم نے مبتدا الگ لگایا تو یہ پورا کا پورا ایک جملہ جو ہے خبر کے طور پر بن گیا. الطلاب ذهبوا الى الملعب. طلباء جو ہیں یا سب طلباء جو ہے کھیل کے میدان کی طرف گئے. لے جی ماشاءاللہ. تمت بالخیر. آج ہمارا جو ہے یہ اسم کا ٹاپک اور فعل کا ٹاپک الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے. اب جو ٹاپک بچتا ہے نا وہ کس چیز کا ہے. وہ آگے
غیر صحیح افعال ہوتے ہیں وہ ہے، اور آگے کچھ اور چیزیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ جو عربی گرامر کا ہے، بنیادی قواعد پورے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے پاس جو کتابیں بنی ہوئی ہیں وہ 3 حصے ہیں اس کے، تو یہ 2 حصے ہو گئے الحمدللہ، اور تیسرا حصہ جو ہوگا وہ اب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ سب لوگوں کو میں یہاں تک پہنچنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن کے ساتھ جوڑ دے اور دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کو اللہ رب العزت جو ہے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتا دوں، جو بندہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے نا، اس کی اپنی ہدایت اللہ کا فیصلہ ہے پکی ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی میری گزارش یہی ہے کہ مجھے آپ دعاؤں میں یاد ضرور رکھا کریں، آپ ایسی دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو اس بندے سے راضی ہو جا، اور اے اللہ تو اپنا دین کا کام اس سے لے لے۔ پھر صاف ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں اگر اللہ اپنے دین کا کام میرے سے لے گا تو پھر میری کامیابی اس میں لازم ہو جائے گی۔ تو ہم سب کی کامیابی جو ہے نا وہ اصل میں آخرت کی کامیابی ہے۔ جو انسان دنیا سے ایمان کی دولت لے کے جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو گیا تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اصل جیت اس دن کی جو اس دن جیتا، اور اصل ہار بھی اس دن کی جو اس دن ہارا۔ تو یہ چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو انسان کیا کہتے ہیں آخرت والے دن کامیاب ہو گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو وہ اصل میں کامیاب ہے۔ تو یہ کامیابی ہمیں مانگنی چاہیے۔ باقی یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا، یہ انسان کو ہر صورت میں ملتی ہیں، مطلب یہ انسان مانگے تب بھی ملتی ہے، نہ مانگے تب بھی ملتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کفار ہیں ان کو تو اللہ رب العزت ہم سے بھی زیادہ نعمتیں عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا میں انسان نے اگر کوئی قیمتی چیز مانگنی ہے تو وہ سب سے بڑی قیمتی چیز وہ ہے ہدایت۔ اگر کسی انسان کو ہدایت نصیب ہو گئی تو وہ زخموں سے چور ہوگا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا، اور اگر وہ خوشحالی میں ہوگا تب بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ تو آج ہی ایک ہمارے ساتھی ہیں، انہوں نے بڑی مجھے ایک اہم بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے آپ کو پتہ ہے نا کہ صبر کے بدلے جو ہے اللہ رب العزت بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ساتھ میں بتایا کہ شکر کے بدلے اس سے بھی بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان جو صبر کرتا ہے وہ کس پر کرتا ہے؟ تکلیف پر کرتا ہے، لیکن جب انسان شکر ادا کرتا ہے نا، اس کا اجر کیوں بڑھ جاتا ہے کہ ہمیشہ جو انسان کو آسودگی ہے، آسانی ہے، خوشیاں ہیں، وہ اللہ کو بھلا دیتی ہیں۔ اس وقت اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب سے جو ہے دین کا کام بھی لے، اور ہماری اگر معاش ہے، ہماری اگر دنیا کے کام ہے، اس میں بھی ہم اس طرح ان کو ڈھالیں کہ وہ بھی دین کے بن جائیں۔ مطلب ہر کام مومن کا جو ہے وہ خیر کا ہوتا ہے، مومن کا ہر کام اس کا دین ہے۔ تو ہمارا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، اور ہمارا جاگنا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ کرنا صرف کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے مطابق آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک بندہ کاروبار کرتا ہے نا، بعض دفعہ اس کو لگتا ہے کہ میں اگر سچ بول لوں گا نا مجھے یہ ہوگا کہ یعنی میری چیزیں نہیں سیل ہوں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ بندہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ بولتا سچ ہے۔ وہ اس کا تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے لیکن اس کے گاہک اللہ رب العزت اتنی دے دیتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے انسان۔ ہمارے ایک یہاں کے ساتھی ہیں جو کہ گائنی کے شعبہ میں ڈاکٹر بن کر آئے تھے۔ یہ تقریباً میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ 2007 کی بات ہے، 2005 6 یا 7 کی بات ہے۔ تو ان کے والد صاحب نے انہیں ایک پرانا سا گھر دیا کہ بھائی یہ لو اپنی کلینک بناؤ جو مرضی کرو، یہ میرے پاس تمہارے لیے یہ ہے، یہ لو اس کو سیٹ بھی کرو، سارا کچھ کرو۔ تو ان کو پھر والد صاحب نے کہا بھی سرکاری جاب ہے وہ بھی کر لو، کوئی 1 2 سیٹیں آئی ہوئی تھی تو ان پر
انہوں نے جب گئے تو انٹرویو دینے کے لیے تو انہیں کا ہی انٹرویو شروع کر لیا. بہرحال وہاں پہ ان کا شوق نہیں تھا، ان کا شوق یہ تھا کہ میں نے اپنی کلینک بنانی. تو اپنی کلینک جب بنائی تو جو میڈیکل ریپ وغیرہ آتے ہیں نا چیزیں دینے کے لیے، وہ یعنی مٹیریل ان کو جو دیتے ہیں آپریشن کا جو سامان ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایک نمبر منگوائی ہر چیز. تو پھر آپ حیران ہوں گے کہ ان کی جو ایڈورٹائزمنٹ ہے نا، وہ ان میڈیکل ریپس نے ہی کی. وہ جو ان کے پاس ان کو سامان دینے کے لیے آیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی اس بندے کے پاس جائیں، یہ جو ہے ایک نمبر چیزیں ہم سے کیونکہ یہ لیتے ہیں، تو یہ سارے کام بھی اسی طرح ایک نمبر کرتے ہیں. تو وہ پھر الحمدللہ ایسا معاملہ ہوا کہ آج ان کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ذرا، اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، تو وہ سناتے ہیں کہ جس چیز کی جس مارکیٹ میں کمی ہو تو آپ وہ اختیار کریں، لوگ آپ کے پاس بھاگتے چلے آئیں گے. تو وہ بتا رہے تھے کہ بھائی دیکھیں آج ہمارے ایمان کی حالت کہاں پہنچی ہوئی ہے. اگر اس ایمان کو مضبوط کر لیں گے تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ سارے لوگ جو پیاسے ہیں ایمان کے، وہ آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ. لے جی آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ایک بات سنتے جائیں کہ یہ ہماری جو نئی کلاس ہوگی نا، وہ انشاءاللہ اتوار والے دن شروع ہو جائے گی. کل تو جمعرات ہے، ایک دن کی چھٹی ہو جائے گی، لیکن اتوار والے دن ہماری کلاس شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.